السلام علیکم اور دی ڈیپ ڈائیو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک سامع کے بھیجے ہوئے خلاصے پر مبنی ہے، جیمز کلیئر کی مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس کا خلاصہ۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ اس خلاصے کے جو اہم نکات ہیں ان کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیسے یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی سی روزمرہ کی تبدیلیاں وقت کے ساتھ مل کر بڑے غیر معمولی نتائج لا سکتی ہیں۔ سمجھے کہ کامیابی کا کوڈ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے، خاص طور پر آج کل کی دنیا میں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہر کوئی، آپ دیکھیں، فوری نتائج چاہتا ہے، بڑی ڈرامائل تبدیلیاں۔ سوشل میڈیا پہ بھی یہی نظر آتا ہے نا، راتوں رات کامیابی۔ لیکن ایٹامک ہیبٹس کا جو فلسفہ ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل پائیدار ترقی جو ہے وہ اکثر چھوٹی، مسلسل، تقریباً نظر نہ آنے والی کوششوں میں چھپی ہوتی ہے۔ اور یہ طریقہ نہ صرف زیادہ قابل عمل ہے بلکہ میرے خیال میں ذہنی طور پر کم بوجھل بھی ہے، کیونکہ وہ پریشر ہٹ جاتا ہے نا کہ ہمیں پہاڑ جیسی تبدیلیاں لانی ہے۔ ہاں، یہ کم بوجھل والا نقطہ بہت اہم ہے۔ تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے، جیسا نام سے ظاہر ہے، ایٹامک ہیبٹس، یعنی وہ عادتیں جو ایٹم کی طرح چھوٹی ہیں، بنیادی ہیں، لیکن جب انہیں مستقل دہرایا جائے تو ان کا اثر وہ جیسے مرکب سود ہوتا ہے نا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ، ویسے بڑھتا ہے۔ خلاصہ بھی یہی کہتا ہے کہ کامیابی کوئی راتوں رات نہیں ملتی، نہ ہی یہ کسی ایک بڑی تبدیلی کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ روزمرہ کے چھوٹے سمجھداری والے فیصلے اور جو ہماری عادتوں کا نظام ہے، اس کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ کیا یہ ٹھیک رہے گا کہنا کہ فوکس کیا حاصل کرنا ہے سے زیادہ کیسے حاصل کرنا پر ہے؟ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور یہ مرکب ہونے یعنی کمپاؤنڈنگ کا جو تصور ہے نا، یہی اس پوری کتاب کی آپ سمجھیں بنیاد ہے۔ جیمز کلیئر ایک بڑا سادہ سا حساب بتاتے ہیں کہ اگر آپ روز صرف 1% بہتر ہوتے ہیں، صرف 1%، تو سال کے آخر تک آپ 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ سننے میں ناقابل یقین لگتا ہے نا، لیکن یہ کمپاؤنڈنگ کی طاقت ہے۔ مگر اس کا دوسرا پہلو زیادہ ہوشیار کرنے والا ہے کہ اگر آپ روز صرف 1% آپ کہیں غفلت برتتے ہیں یا تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، تو سال کے آخر تک آپ تقریباً 0 پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اکثر مثبت تبدیلی پر تو فوکس کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ روز کی معمولی سی سستی یا کوئی بری عادت، وہ بھی ہمیں اسی رفتار سے نیچے لا رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی غلطیاں، یہ معمولی سی غفلت، یہ بھی تو جمع ہو رہی ہوتی ہے نا۔ اسی لیے اہداف مقرر کرنا ٹھیک ہے، وہ اہم ہے، سمت دکھاتے ہیں، لیکن اصل ترقی کا انحصار ان نظاموں یعنی سسٹمز پر ہوتا ہے جو ہم بناتے ہیں۔ نظامی ہیں جو نتائج پیدا کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو گویا اصل کھیل نظام بنانے کا ہے، سسٹم بنانے کا، اور یہیں پر وہ عادت کے چکر یعنی ہیبٹ لوپ کا تصور آتا ہے، جس کا ذکر خلاصے میں بھی ہے۔ یہ سمجھنا کہ عادتیں بنتی کیسے ہیں، یہ انہیں بدلنے کا پہلا قدم ہے، ٹھیک ہے نا؟ خلاصے کے مطابق ہر عادت کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا ہے اشارہ یعنی کیو، وہ ٹریگر جو دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ بھئی یہ کام شروع کرو۔ دوسرا ہے خواہش، کریونگ، مطلب اس رویے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، کیا ضرورت پوری کرنی ہے۔ تیسرا ہے رد عمل، ریسپانس، وہ اصل عادت یا کام جو ہم کرتے ہیں۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم، وہ ہے انعام، ریوارڈ، وہ مثبت نتیجہ یا احساس جو ملتا ہے اور جو ہمارے دماغ کو سکھاتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چکر دہرانے کے قابل ہے۔ آپ نے بالکل صحیح وضاحت کی۔ آئیے وہ فون والی مثال لیتے ہیں۔ آپ کے فون کی گھنٹی بجی یا نوٹیفیکیشن لائٹ جلی، یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے۔ آپ کے اندر فوراً ایک خواہش پیدا ہوئی کہ دیکھوں کس کا میسج ہے، کیا خبر ہے۔ یہ خواہش ہے۔ آپ نے فوراً فون اٹھایا، ان لاک کیا، ایپ کھولی۔ یہ رد عمل ہے۔ اور پھر آپ کو معلومات ملی یا دوست سے بات ہوئی یا بس بولیت دور ہوئی، یہ انعام ہے۔ اب جب یہ کیو، کریونگ، ریسپانس، ریوارڈ کا چکر بار بار دہرایا جاتا ہے تو دماغ توانائی بچانے کے لیے اسے خودکار بنا دیتا ہے، آٹومیٹک، پھر سوچنا نہیں پڑتا۔ یہ ایک طرح کا نیورولوجیکل شارٹ کٹ بن جاتا ہے، اور یہی عادت ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم عادت بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی چکر کے کسی نہ کسی حصے میں مداخلت کرنی ہوگی۔ یہی وہ سسٹم ہے جسے ہم ہیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں اس خلاصے کے سب سے عملی حصے پر،
یعنی رویے کی تبدیلی کے 4 قوانین، 4 لاز آف بیہیویئر چینج۔ یہ وہ ٹھوس حکمت عملیاں ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں اور بری عادتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پہلا قانون ہے، اسے واضح بنائیں، میک اٹ آبویس۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھی عادت کو شروع کرنے والے جو اشارے ہیں، کیوز، ان کو اپنے ماحول میں نمایاں کریں، نظر آنے والا بنائیں۔ اگر اشارہ ہی نظر نہیں آئے گا تو عادت شروع کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو کتاب کو تکیے پر رکھ دینا، یہ ایک واضح اشارہ بن گیا۔ اسی قانون کے تحت ایک بہت مؤثر ٹیکنیک ہے عادت کو جوڑنا، ہیبٹ سٹیکنگ۔ اس کا فارمولا ہے، میری موجودہ عادت کے بعد میں اپنی نئی عادت کروں گا۔ جیسے میں صبح دانت برش کرنے کے بعد 1 منٹ کے لیے مراقبہ کروں گا۔ یہ نئی عادت کو پرانی پکی عادت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ جی، اور یہ ماحول کو ڈیزائن کرنے والی بات بہت اہم ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ عادتیں صرف قوت ارادی یعنی ول پاور کا کھیل ہے، لیکن کلیئر اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ ہمارا ماحول ہماری قوت ارادی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو پہلا قانون اصل میں ماحول کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ دوسرا قانون ہے، اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ دیکھیں، عادت شروع کرنے کے لیے صرف اشارہ کافی نہیں، اس کے پیچھے ایک مضبوط خواہش، کریونگ بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں اس عادت کو چاہنا بھی چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ ہے لالچ کو بنڈل کرنا، ٹیمپٹیشن بنڈلنگ، یعنی ایک ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اسے ایک ایسی عادت کے ساتھ جوڑ دیں جو آپ کو اپنانی چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا، میں اپنا پسندیدہ پوڈ کاسٹ صرف جم میں ورزش کرتے وقت سنوں گا یا سنوں گی۔ اس طرح ورزش جو شاید کم پرکشش ہو، وہ پوڈ کاسٹ سننے کی خواہش کی وجہ سے زیادہ قابل قبول بن جاتی ہے۔ اچھا، یعنی ماحول کا اثر اتنا زیادہ ہے؟ یہ تو کافی حیران کن بات ہے۔ بالکل، ہم اکثر اپنے ماحول کے اثر کو بہت کم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا جو سماجی ماحول ہے وہ بھی عادات کو پرکشش بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم ان عادات کو اپنانے کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جو ہمارے قبیلے میں، ہماری سوشل سرکل میں معمول سمجھی جاتی ہیں یا جن کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دوست صحت مند کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ویسا کرنا آسان اور زیادہ پرکشش ہو جائے گا۔ تو دوسرا قانون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عادت کو صرف ممکن نہیں بنانا بلکہ اسے مطلوبہ بھی بنانا ہے۔ اچھا، تو جب عادت واضح ہو گئی، پرکشش بھی بن گئی، اب اگلا قدم یہ ہے کہ اسے کرنا آسان بھی ہو، یعنی تیسرا قانون، اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آسان راستہ چنتا ہے۔ جس کام میں جتنی کم رکاوٹیں ہوں گی، جتنی کم محنت لگے گی، اس کے کیے جانے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر روزانہ ورزش کرنی ہے تو جم کا سامان گھر میں رکھنا یا ورزش کے کپڑے رات کو ہی نکال کر رکھ لینا، یہ اسے آسان بنا دیتا ہے۔ اس قانون کا ایک بہت اہم پہلو ہے 2 منٹ کا اصول، 2 منٹ رول۔ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نئی عادت شروع کرنی ہے تو اسے ایسے شروع کریں کہ اسے کرنے میں 2 منٹ سے زیادہ نہ لگیں۔ روزانہ 30 منٹ ورزش کروں گا، یہ بہت بڑا لگتا ہے۔ اس کے بجائے شروع کریں روزانہ ورزش کے کپڑے پہنوں گا سے۔ روزانہ 1 گھنٹہ کتاب پڑھوں گا کے بجائے شروع کریں روزانہ 1 صفحہ پڑھوں گا سے۔ اور یہ 2 منٹ کا اصول نفسیاتی طور پر بہت طاقتور ہے۔ اس کا مقصد صرف عادت کو شروع کرنا ہے، کمال حاصل کرنا نہیں۔ یہ وہ جو شروع کرنے کی رکاوٹ ہوتی ہے نا، ایکٹیویشن انرجی، اس کو کم کر دیتا ہے۔ ایک بار جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر جاری رکھنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مستقل مزاجی یعنی کنسسٹنسی پر زور دیتا ہے، مقدار پر نہیں۔ کلیئر کہتے ہیں کہ شروع کے مرحلوں میں ہر روز عادت کو دہرانا، چاہے صرف 2 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ آپ اسے کتنی دیر یا کتنی اچھی طرح کرتے ہیں۔ پہلے عادت کو جڑ پکڑنے دیں، پھر آپ آہستہ آہستہ اس کی شدت یا دورانیہ بڑھا سکتے ہیں۔ تو تیسرا قانون ہے رکاوٹوں کو کم کرنا اور عمل کو جتنا ہو سکے آسان بنانا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ شروع میں مستقل مزاجی مقدار سے زیادہ ضروری ہے۔ اب چوتھا اور آخری قانون اچھی عادتیں بنانے کے لیے
اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ ہم انسان ہیں، ہم وہ کام دہراتے ہیں جن کا نتیجہ فوری طور پر اچھا لگتا ہے، اطمینان بخش ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی اچھی عادتوں کے جو اصل فائدے ہیں، جیسے صحت، دولت، علم، وہ کافی دیر سے ملتے ہیں، جبکہ بری عادتیں جیسے جنک فوڈ کھانا، سگریٹ پینا، ان میں اکثر فوری مزہ ہوتا ہے۔ تو اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ اچھی عادت کو بھی کسی نہ کسی طرح فوری طور پر اطمینان بخش بنایا جائے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ عادت پوری کرنے پر خود کو کوئی چھوٹا سا فوری انعام دیا جائے۔ مثال کے طور پر ہر بار ورزش مکمل کرنے پر اپنی پسند کا کوئی صحت بخش شیک پی لیا، یا 1 مہینہ سگریٹ نہ پینے پر خود کو کوئی تحفہ دے دیا۔ ایک اور بہت مقبول تکنیک ہے عادت کو ٹریک کرنا، ہیبٹ ٹریکنگ، جیسے کیلنڈر پر ہر اس دن نشان لگانا جس دن آپ نے اپنی عادت پوری کی۔ اپنی ترقی کو اس طرح بصری طور پر دیکھنا، وہ جو نشانات کی ایک لکیر بنتی جاتی ہے، یہ خود میں ایک بہت اطمینان بخش احساس دیتا ہے۔ یہ آپ کو تحریک دیتا ہے کہ آپ اس تسلسل کو نہ توڑیں۔ یہ جو فوری کامیابی کا احساس ہے نا، یہ عادت کے چکر یعنی ہیبٹ لوپ کے آخری مرحلے یعنی انعام کو مضبوط کرتا ہے، جس سے دماغ کو یہ سگنل جاتا ہے کہ ہاں بھائی، یہ عمل دہرانے کے قابل ہے۔ تو یہ ہو گئے اچھی عادت بنانے کے 4 سنہری اصول: واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بری عادتوں سے چھٹکارا پانا بھی اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ خلاصہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں انہی 4 قانونوں کو الٹ دینا ہے، انورٹ the 4 laws۔ کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گی؟ یقیناً، یہ بالکل منطقی بات ہے۔ اگر اچھی عادت بنانے کے لیے آپ کو اسے واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بنانا ہے، تو بری عادت توڑنے کے لیے آپ کو اسے غیر مرئی، غیر پرکشش، مشکل اور غیر اطمینان بخش بنانا ہوگا۔ پہلا قانون کا الٹ، اسے غیر مرئی بنائیں۔ بری عادت کے جو اشارے ہیں، کیوز، ان کو اپنے ماحول سے ہٹا دیں۔ اگر فون کا استعمال کم کرنا ہے، نوٹیفیکیشنز بند کر دیں یا فون کو نظروں سے ہی دور رکھیں۔ اگر میٹھا کم کھانا ہے تو گھر میں میٹھی چیزیں لانا بند کر دیں، یعنی اس کا ٹریگر ہی ختم کر دیں۔ جی۔ دوسرا قانون کا الٹ، اسے غیر پرکشش بنائیں، میک اٹ ان اٹریکٹیو۔ اس عادت کے جو منفی پہلو ہیں ان پر غور کریں، اس کے لمبے عرصے کے نقصانات کو ذہن میں لائیں، خود کو یاد دلائیں کہ یہ عادت آپ کے مقاصد یا آپ کی جو مطلوبہ شناخت ہے اس کے خلاف ہے، یعنی اس کی کشش کو کم کرنا۔ اور تیسرا اور چوتھا قانون، تیسرا قانون کا الٹ، اسے مشکل بنائیں، میک اٹ ہارڈ۔ اس عادت کو کرنے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں۔ اگر ٹی وی کم دیکھنا ہے تو ہر بار دیکھنے کے بعد ریموٹ سے بیٹریاں نکال دیں یا ٹی وی کو الماری میں بند کر دیں۔ جتنی زیادہ محنت لگے گی اتنا ہی امکان کم ہوگا کہ آپ وہ کام کریں۔ چوتھا قانون کا الٹ، اسے غیر اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ انسیٹسفائنگ۔ اس عادت کے ساتھ کوئی فوری منفی نتیجہ جوڑیں، جیسے کسی دوست یا فیملی ممبر کو احتساب پارٹنر یعنی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنانا۔ آپ ان سے وعدہ کریں کہ اگر آپ نے فلاں بری عادت دہرائی تو آپ کو کوئی جرمانہ دینا پڑے گا یا کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو آپ کو بالکل پسند نہیں۔ فوری منفی نتیجہ دماغ کو سکھاتا ہے کہ یہ عمل دہرانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ چاروں الٹ قانون بھی اتنے ہی طاقتور لگتے ہیں۔ اب ایک اور بہت ہی دلچسپ تصور جس کا ذکر خلاصے میں ہے اور جو مجھے ذاتی طور پر بہت مؤثر لگا، وہ ہے شناخت پر مبنی عادات کا، آئیڈینٹی بیسڈ ہیبٹس۔ عام طور پر ہم اہداف پر توجہ دیتے ہیں، مجھے 10 کلو وزن کم کرنا ہے یا مجھے میراتھن دوڑنی ہے۔ لیکن کلیئر کہتے ہیں کہ پائیدار تبدیلی تب آتی ہے جب ہم اپنی توجہ نتائج یعنی آؤٹ کم سے ہٹا کر اپنی شناخت آئیڈینٹی پر مرکوز کرتے ہیں۔ یعنی یہ سوچنا کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں یا میں ایک رنر ہوں۔ کیا آپ وضاحت کریں گے کہ یہ کیوں زیادہ مؤثر ہے؟ یہ واقعی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ زیادہ تر لوگ اہداف طے کرتے ہیں، آؤٹ کم بیسڈ ہیبٹس۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہدف حاصل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو اکثر پرانی عادتیں واپس آ جاتی ہیں۔ شناخت پر مبنی عادات کا جو نقطۂ آغاز ہے وہ یہ سوال ہے، میں کس قسم کا انسان بننا چاہتا ہوں؟
پھر آپ وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپناتے ہیں جو اس قسم کے انسان کی شناخت کو تقویت دیتی ہیں۔ جب آپ خود کو ایک صحت مند شخص کے طور پر دیکھتے ہیں تو صحت بخش کھانے کا انتخاب کرنا یا ورزش کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کی ذات کا اظہار بن جاتا ہے۔ آپ وہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ایسے ہی ہیں۔ یہ اندرونی تحریک یعنی انٹرنسک موٹیویشن پیدا کرتا ہے، جو بیرونی انعامات یا سزاؤں سے کہیں زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ خود کو بہتر بنانے کے پورے نظریے کو ہی بدل دیتا ہے۔ یہ صرف رویے کی سطح پر تبدیلی نہیں، یہ آپ کی ذات، آپ کے یقین کی سطح پر تبدیلی ہے۔ اور کیا یہ شناخت والی بات اس نقطے سے بھی جڑتی ہے کہ ماحول قوت ارادی سے زیادہ طاقتور ہے؟ بالکل جڑتی ہے۔ جب آپ کی شناخت واضح ہوتی ہے نا، تو آپ ایسے ماحول اور ایسے نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شناخت کو سپورٹ کریں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ خود کو پڑھنے والا شخص سمجھتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کتابیں نمایاں جگہ پر رکھیں گے، لائبریری کارڈ بنوائیں گے، پڑھنے والے دوستوں سے ملیں گے۔ آپ کا ماحول آپ کی شناخت کا عکس بن جاتا ہے، اور بدلے میں وہ ماحول آپ کی شناخت کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ یہ ایک مثبت چکر بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی قوت ارادی پر بھروسہ کرنے کے بجائے، جو اکثر غیر مستقل ہوتی ہے، ایک ایسا ماحول اور ایسے نظام ڈیزائن کرنا جو آپ کی مطلوبہ شناخت اور عادات کو خود بخود فروغ دیں، یہ کہیں زیادہ مؤثر حکمت عملی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس سارے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر ہم اس خلاصے کے جو کلیدی پیغامات ہیں ان کو سمیٹنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 3 بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک، چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں۔ روز کی معمولی بہتری یا غفلت کا جو مرکب اثر ہے وہ وقت کے ساتھ حیران کن حد تک بڑا ہوتا ہے، تو صبر اور مستقل مزاجی یہ کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ 2، نظام پر توجہ دیں، اہداف پر نہیں۔ اہداف سمت کا تعین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل ترقی ان روزمرہ کے نظاموں اور عادات سے آتی ہے جن پر آپ عمل کرتے ہیں۔ اچھے نظام بنائیں، نتائج خود بخود آئیں گے۔ 3، شناخت سے شروع کریں۔ پائیدار تبدیلی کے لیے اپنی توجہ اس پر رکھیں کہ آپ کون بننا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف اس پر کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی عادتوں کو اپنی مطلوبہ شناخت کا ثبوت بنائیں۔ یہ واقعی بہت طاقتور نکات ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تبدیلی ایک بدتدریج عمل ہے، کوئی جادوئی واقعہ نہیں۔ بالکل، اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار تبدیلی کے عمل کو کم خوفناک اور زیادہ قابل انتظام بنا دیتا ہے۔ آپ کو اپنی پوری زندگی ایک دن میں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف آج 1% بہتر ہونے پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، اور کل پھر یہی کرنا ہے۔ کامیابی، جیسا کہ خلاصہ کہتا ہے، روزانہ جمع ہونے والی اچھی عادات کا پھل ہے، اور ناکامی وہ روزانہ جمع ہونے والی چھوٹی چھوٹی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے، اور اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ماحول واقعی ہماری قوت ارادی سے زیادہ ہماری عادات پر اثر انداز ہوتا ہے تو وہ کون سی ایک چھوٹی سی، بالکل معمولی سی تبدیلی ہے جو کوئی بھی شخص آج اپنے ارد گرد کے ماحول میں لا سکتا ہے تاکہ اپنی کسی مطلوبہ عادت کو اپنانا بس تھوڑا سا آسان ہو جائے۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میز پر پانی کی بوتل رکھنا، اگلے دن کے ورزش کے کپڑے نکال کر رکھنا، یا پھر فون کو دوسرے کمرے میں چارج پر لگانا، چھوٹی سی چیز۔ اس کے ساتھ ہی جیمز کلیئر کی اٹامک ہیبٹس کے خلاصے پر ہماری یہ گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے اس تفصیلی جائزے سے آپ کو اپنی عادات کو سمجھنے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے کچھ نئے زاویے اور عملی طریقے ملے ہوں گے۔ خدا حافظ۔